نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرا گلا تھوڑا خراب ہے, میں زیادہ اگر نہ بول پاؤں تو معذرت. بڑی خوبصورت آپ کی محفل آج کی ماشاءاللہ. آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, آپ کے ٹیچرز, آپ سب لوگ, آپ نے بڑی محنت سے یہ پروگرام ارینج کیا. اور آج آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیمپس سے باہر کسی ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں جانے دیا. جو میموریز آج آپ نے اپنے ہال میں بیٹھ کے کریٹ کی ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کے ایکسپینسز بھی زیادہ ہو جاتے, آپ پریشان بھی ہوتے. کچھ بیٹیوں کو گھروں سے پرمیشن بھی نہ ملتی باہر جانے کی. یہ ہال اتنا خوبصورت ہم نے بنایا, ڈائریکٹر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ الاؤ کیا. یہ اسی پرپز کے لیے ہے کہ ایسی خوبصورت محفلیں یہاں پہ سجائی جائیں. یہاں پہ جو تصویریں بنی, جیسے ایک ویڈیو آپ نے بنائی, اس میں کیمپس کی میموریز ہیں. کیمپس کی میموریز آپ کو یاد آئیں گی بعد میں. کسی ریسٹورنٹ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہوا کھانا شاید نہ یاد آئے. تو یہ بہت ہی خوبصورت مجھے لگا آج کا پروگرام. باقی مجھے پتا ہے کہ میں ایٹ ٹائمز سختی کرتا ہوں, اور وہ جیسے سر نے کہا کہ بیٹیوں کی بہتری کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے. لیکن مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنی زیادہ سختیوں کے باوجود آپ کو شرارتیں اور بنکس کرنے کا موقع مل جاتا ہے, جو آپ نے اس کی ایویڈنس پرووائڈ کی ہے ویڈیوز کے اندر. تو آپ ہر طرح کی شرارتیں کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے جتنی آپ لوگ تصور کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اصل میں آئیڈیا ہوتا ہے اس چیز کا, کیونکہ ہم بھی کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. ہماری اپنی بھی یادیں ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی اچھی یادیں بنائیں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی خرمستیوں کی اجازت ہم دے دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ چلیے اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے. تو لیکن بعض چیزیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ایکڈیمکس متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, آپ کا CGPA کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لائک کسی کی اٹینڈنس شارٹ ہو رہی ہے, کوئی بچی سسپینڈ ہو گئی ہے, ایکسٹرا کپ ہو گئی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کی زندگی میں نظم و ضبط لانے کی خاطر ہمیں وہ کچھ کڑوی گولیاں دینی پڑتی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو فائدے کو سمجھیں گے انشاءاللہ. باقی جیسے سر نے کہا کہ یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ جب بھی یہاں پہ آئیں ہمارے پاس, ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں, اور آپ نے ہمارے پاس آتے رہنا ہے. میں اکثر آفس میں چونکہ وزٹرس کو میں ہی زیادہ تر ڈیل کر رہا ہوتا ہوں, تو میرے پاس بیٹیاں آتی ہیں. سپیریئر میں نے 6-7 سال کا عرصہ گزارا. وہ آ کے مجھے تعارف کراتی ہیں, سر ہم وہاں آپ کے پاس پڑھتے تھے, آپ وہاں کے اس وقت کوآرڈینیٹر تھے. آپ نے ہمیں, بعض بچے آ کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں وزٹ کرایا تھا کیمپس, ہمارا ایڈمیشن فارم آپ نے سائن کیا تھا. تو اب وہ اپنے کسی سبلنگ کو داخل کرانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, کسی بہن بھائی کو, کسی کزن کو, کسی عزیز کو, کسی گلی کے کسی جاننے والے کو. تو وہ ہم سے بڑے مان کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں دینا آپ نے. تو پھر میں اسپیشل ان بچوں کو باقی لوگوں سے تھوڑا سا بڑھ کے ڈسکاؤنٹ بھی آفر کرتا ہوں. ان کو اچھی سی چائے بھی پلائی جاتی ہے, اور وہ بچیاں ایک اور اچھی یاد لے کے یہاں سے جاتی ہیں. تو اسی طرح میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ میری یہ بیٹیاں جو کچھ ہی ہفتوں میں اپنے ایگزامس میں چلی جائیں گی, پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے, تو آپ بھی میرے پاس یوں ہی آتے رہیں گے اسی مان کے ساتھ, اور ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سرو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور گڈ نیوز, عائزہ یہاں موجود ہیں جو کہ ہماری EMS کی ہیڈ بھی ہیں, اور ہمارے جتنے بھی اب تک ایونٹس ہوئے ہیں ان سب میں ان کا رول بہت پرومیننٹ رہا. اور obviously ان کی ٹیم بھی ساتھ ہے, EMS سوسائٹی, ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی. یہ سوسائٹی ہم نے 2022 کے آغاز میں بنائی تھی, اور اس کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا. اور مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی نے بڑے ونڈرفل فنکشنز کیے ہیں, بہت کلرفل. تو ہمارا جو اس سال کا میگا ایونٹ ہے
اس کی تیاری بھی انہوں نے کل سے شروع کر دی ہے آف دی ریکارڈ. تو یہ انشاءاللہ آپ کا کنوکیشن بھی ہوگا اور ایک میگا ایونٹ بھی ہوگا. ہم اس کو پلان کر رہے ہیں سمویئر اراؤنڈ اینڈ آف اکتوبر یا فرسٹ ویک آف نومبر. تو وہ فرسٹ ویک آف نومبر یا اکتوبر ہم نے اس لیے رکھا کہ آپ اپنے ایگزام سے فری ہو چکے ہوں گے اور جو نیو کمرز ہیں وہ آ چکے ہوں گے, نئی کلاسز جوائن کر چکی ہوں گی. تو نیو سیمسٹرز کے آتے ہی ہم فوری طور پہ یہ ایک خوبصورت سا ایونٹ کریں گے رنگا رنگ. تو وہ آپ کا کنوکیشن کا پرپز بھی فرق ہو جائے گا اور ایک جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ویلکمنگ امپیکٹ مل جائے گا کہ ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ای ایم ایس سوسائٹی اس دفعہ پہلے سے بھی بہت اچھا فنکشن کرے گی. اور آخری بات, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی اس پورے عرصے میں, آپ نے مختلف سیمینارز کیے, پروگرامز کیے, اس ہال میں کئی دفعہ ہم اکٹھے ہوئے, تو ہمیشہ میں آپ کو ایک ریلیجیس میسج ضرور دیتا ہوں. تو آج کی اس تقریب میں بھی اس میسج کے بغیر میں کلوز نہیں کرنا چاہتا. میسج آج کا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مراد ہماری سوسائٹی, ہماری ایج, آپ لوگ ینگسٹرز ہیں, آپ نے اپنی زندگی گزار دی. ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی یا ہم سے ایک حادثہ ہو گیا کہ ہم نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ان کو دو علیحدہ علیحدہ پیرائے میں بند کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. علم صرف ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. لکیلی آج ربیع الاول کی بھی پہلی تاریخ ہے, یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ میرا میسج ہے آپ سب کے لیے کہ سائنس کو کبھی بھی آپ نے مذہب سے علیحدہ نہیں سمجھنا. کیوں نہیں سمجھنا؟ اس کی ڈھیر ساری دلیلیں میرے پاس موجود ہیں. وقت کم ہے آج کا بھی, تو میں صرف ایک دو پہ مختصر آپ کو جسٹ ہنٹ دینے کے لیے اکتفا کروں گا. میں لیٹلی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا الٹرا ساؤنڈ مشین کے حوالے سے. اس میں رائٹر نے ایک بات لکھی جو میں وہاں پہ اٹک گیا. انہوں نے کہا کہ فرسٹ الٹرا ساؤنڈ مشین واز انوینٹڈ in 1956. جو پہلا ٹیسٹ کیا گیا الٹرا ساؤنڈ مشین پہ وہ 1976 میں کیا گیا. اس کے بعد سے میڈیسن کے شعبے نے, گائنیکالوجی کے شعبے نے بڑی ترقی کی اور آج بڑے ایڈوانس لیول پہ وہ موجود ہیں. تب سے لے کے اب تک انسان کی پیدائش کے جو مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے, ان میں سے کسی ایک بھی سٹیج کو آگے یا پیچھے ثابت نہیں کر پائے. تو تصور کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب کوئی آکسفورڈ نہیں تھا, کوئی کیمبرج نہیں تھا, کوئی سائنس نہیں تھی, کوئی لیب نہیں تھی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مراحل درجہ بدرجہ درست ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیے, جس کو سائنس نے صرف ایکسپلور کیا ہے. سائنس نے جسٹ اس کو ویریفائی کیا ہے کہ جی یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. اس کا اوریجن, اس کا منبع صرف اور صرف وہ کتاب حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس طرح کی سینکڑوں دلیلیں آپ کو انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ, علماء کرام کی ٹاکس میں یا سائنٹسٹ کی ٹاک میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پھر کبھی زندگی نے موقع دیا, وفا کی, تو اس پہ ایک تفصیلی سیشن بھی ہم رکھیں گے اور اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پھر میں انوائٹ کرنا چاہوں گا. لیکن یہ میرا میسج آج پہنچ جانا چاہیے آپ کے ذریعے سے کہ دینی دنیاوی تعلیم کی تقسیم کو ختم کریں. ایک ہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, سائنس کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ملا کے پڑھیں, تو آپ انشاءاللہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.